بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وکلا وعد اللہ الحسنى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا خاتم المعصومین۔ سامعین ذی وقار، ایک کھاچے ہے، بندہ بھی نہیں، ایک کھاچے ہے، اس زمانے کا مشہور ترین فتنہ مرزا پلمبر ہے۔ مرزا پلمبر ایک ایسا فتنہ ہے کہ جو کبھی صحابہ کو پڑ جاتا ہے، کبھی اہل بیت کو پڑ جاتا ہے، کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو ہی پڑ جاتا ہے، اور کبھی نبی علیہ السلام کو پڑ جاتا ہے۔ یعنی یہ ایسا کتا ہے، ایک ہے کتا اوپر سے ہلکا ہوا، اس کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ بھونکنا۔ تو بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 2812۔ اس حدیث پاک کو لے کر یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت زیادہ بکواسات کر رہا ہے، کیونکہ پھر آپ کو لوگ پوچھیں گے کہ عمار ابن یاسر کو کس نے شہید کیا، تو آپ کہیں گے حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہ کہیں گے انہوں نے کیوں شہید کیا، تو وہ کہیں گے ان کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا ہوا تھا جنگ صفین میں۔ تو پھر وہ آگے پوچھیں گے اچھا یار، مارنے والا بھی رضی اللہ عنہ ہو، مرنے والا بھی رضی اللہ عنہ ہو، مروانے والا بھی رضی اللہ عنہ ہو، تو میں کتنے کھلواں؟ تسی کو کہ سارے ٹھیک۔ وہ کہیں گے یار سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ پھر میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا جی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی، تو عمار کا ساتھی بنا، مسئلہ حل۔ اور یہ میرا مقدمہ آپ گوروں کی عدالت میں لے جائیں، وہ بھی فیصلہ کر دیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ مارنے والا اور مرنے والا دونوں کو آپ ایک پلڑے میں رکھ رہے ہیں، نہ نہ نہ، یہ ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ تبارک تعالی آج جو میں دلائل پیش کروں گا اسی حدیث کے جواب میں مرزا کو اور اس کے جو چھوٹے چھوٹے کتورے ہیں، پلمبری، وہ بڑے والا کتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے جو اس کے کتورے ہیں، اس کو جو اس نے کھولا ہوا ہے، ان کے پٹے کھولے ہوئے ہیں، تو میں ان سب کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اگر تمہاری رگوں میں حلال کا خون ہے، ایک باپ کا خون ہے، اور تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، تو میرے بیان کردہ دلائل میں سے کسی ایک کا جواب دے کر دکھا۔ اور جو بندہ نا چیز کی پشت پر باتیں کرتے ہیں ان کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بخاری اور مسلم سے رفع الیدین کی حدیثیں پیش کریں اور حدیث عمار آپ کے گلے میں پھنس جائے، ٹھیک ہے۔ آپ کے گلے میں تو پھنسے گی نا، ہمارے گلے میں کوئی چیز پھنسے نا تو اس کو نکالنے کے لیے یہ ہم نے 2812 رکھی ہوئی ہے، یہ میں نے اپنی بوٹل کے اوپر لکھ کے لگایا ہوا ہے 2812۔ تو یہ بخاری کی حدیث جو مسلم میں بھی موجود ہے، تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار، افسوس ہے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی۔ اب یہ اتنے سخت الفاظ تھے اور ان کے لیے ہضم کرنے مشکل ہو گئے، کیونکہ انہیں فکر لگی کہ پھر لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے لیے عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا؟ تو انہوں نے بجائے مقتولین کے ساتھ کھڑے ہوتے یہ قاتلوں کے ناموں کے نعرے لگانا شروع ہو گئے، ان کے نام کی کانفرنسز کرنا شروع ہو گئے۔ کہتے ہیں جی یہ 5B ریسرچ پیپر کہاں سے آ گیا؟ سرکار جب آپ نعرے لگاؤ گے تو پھر 5B بھی آئے گا۔ ہاں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا موقف ہے؟ گویا کہ وہ مومن ہیں یا نہیں، پہلے اس پر بات ہوگی، پھر اس کے بعد آگے وہ چلیں گے کہ وہ بیچ میں طبقہ کون سا تھا جنہوں نے شہید کیا حضرت عمار ابن یاسر کو، اور پھر جنگ صفین کے بعد جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فیصلہ تھا اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو یہ بخاری شریف، یہ مرزا پلمبر بہت زیادہ بخاری کرتا ہے، تو یہ بخاری شریف ہے، اس کی جلد نمبر ہے 2،
حدیث نمبر ہے 7083. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے راوی ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے اور ایک صحابی جا رہے تھے. فقال این تريد، تم نے کہاں کا ارادہ کیا ہوا ہے کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ قلت اريد نصرت ابن امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مدد کرنے جا رہا ہوں نبی علیہ السلام کے چچے کے بیٹے کی، یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں مدد کرنے جا رہا ہوں. تو پھر آگے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ اس وقت کی بات ہے جب جنگ صفین لگی ہوئی تھی، جنگ صفین جاری تھی. یہ اس وقت کا معاملہ ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جنگ ٹوٹلی ہی اجتہاد پر تھی. دشمنی میں یا بغض میں، نفرت میں جنگ نہیں تھی، یہ صرف اور صرف ایک اجتہادی جنگ تھی. تو اس کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا تواجہ المسلمان بسیفیہما فکلاہما من اہل النار. فرمایا کہ جب بھی ایسا ہو کہ دو مسلمان آپس میں تلوار کے ساتھ مقابلے میں آ جائیں تو وہ دونوں کے دونوں ہی جہنمی ہے، وہ دونوں کے دونوں جہنمی ہیں. اب دیکھیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اجتہاد تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اجتہاد تھا، اور یہ 10,000 صحابہ جو ہیں جنہوں نے اس حدیث پاک کو دلیل بناتے ہوئے بات کی ہے، ان کا اپنا اجتہاد تھا. تو یہ تینوں کے تینوں اجتہاد اکٹھے ہو گئے. تو اس میں جس کے نزدیک جس کا اجتہاد درست ہے اس کا ساتھ دینا اس پر لازم ہے. جو کسی کے اجتہاد کو درست سمجھتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اسی کا ساتھ دے. جن کے نزدیک مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد درست تھا، انہوں نے مولا علی کا ساتھ دیا، یہ ان پر واجب تھا کہ مولا علی کا ساتھ دیتے. اور جنہوں نے اس جنگ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد کو درست سمجھا تو ان پر واجب تھا کہ وہ حضرت امیر معاویہ کا ساتھ دیتے. اور جنہوں نے اس حدیث کو دلیل بناتے ہوئے اجتہاد کیا، جن کے نزدیک وہ اجتہاد درست تھا، ان پر واجب تھا کہ وہ 10,000 صحابہ کا جو اجتہاد تھا اس پر عمل کرتے. یہ ٹوٹلی ہی اجتہادی جنگ ہے. اور جہاں پر بات کیا ہوئی ہے کہ جب دو مسلمان، ایک تو اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ اجتہادی جنگ ہے، انادی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ مسلمان کے ہوئے ہیں، دو مسلمان. تو مطلب یہ ہوا کہ ان صحابی کے، یہ جو صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو 10,000 صحابہ ان کا ساتھ تھے، اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ بھی مسلمان تھے، مولا علی بھی مسلمان تھے. ان میں سے کسی نے ان کو کافر ہے نہیں کہا. تو جب انہوں نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تو یہ جیلن کا کتا کون ہوتا ہے حضرت امیر معاویہ کو بھونکنے والا؟ یہ ایک ہوگی دلیل. دوسری دلیل سماعت فرمائیں، یہ بھی اسی کتاب میں ہی موجود ہے، بخاری شریف کے اندر. بخاری شریف کے اندر حدیث پاک کا نمبر ہے 71,9 7009 نمبر. یہ حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا آپ نے فرمایا ان ابن ھذا سید، کہ بے شک یہ میرا بیٹا سید ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمَيْنِ. یہاں پر کیا لفظ موجود ہیں؟ مسلمین. تو یہاں پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بیٹا یہ حسن ہے، یہ سردار ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے سے دو مسلمان گروہوں کی صلح کروائے گا، دو مسلمان گروہوں کی صلح کروائے گا. اور جو جہنم کی طرف بلا رہا ہو وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا. کیوں؟ مسلمان کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ جنت کی طرف بلائے. جو جہنم کی طرف لے کے جائے، کہ لوگوں کو برے عقائد دے، برے نظریات دے، وہ مسلمان ہو سکتا نہیں. تو اس حدیث پاک سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں مسلمان تھے. اب تیسری طرف آ جائیں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟
حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہی کتاب ہے تاریخ الصغیر کے نام پر، کیا تاریخ الصغیر کے نام پر کتاب موجود ہے، اس کے صفحہ نمبر 104 کے اوپر حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی فرمان موجود ہے کہ وہ کیا، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب نے اس بات کی پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ اے عمار تو دو مسلمان گروہوں کے درمیان میں ہونے والی جنگ میں شہید ہوگا، تو دو مسلمان گروہوں کے درمیان میں ہونے والی جو جنگ ہوگی تو اس میں شہید ہوگا۔ تو کمینہ یہاں پر بھی نبی علیہ السلام نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی فرمایا کہ دو مسلمان گروہوں کی جنگ میں تو شہید ہوگا۔ تو بتا اس حدیث پاک سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا علی بھی مسلمان تھے اور حضرت امیر معاویہ بھی مسلمان تھے، ان کے درمیان میں ہونے والی جنگ میں تو شہید ہوگا۔ تو یہ تین حدیثیں اس بات پر واضح دلالت کر رہی ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امیر معاویہ نے شہید نہیں کیا۔ کیوں؟ وہاں پر لفظ آئے ہیں باغی کے، ٹھیک ہے، اور باغی کی جو بات ہوئی ہے وہ آگے انشاءاللہ مسلم شریف سے میں حوالے دوں گا کہ وہ گروہ کون سا تھا جنہوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ یہ تین دلائل سے جو ثابت ہوگا کہ یہ دونوں گروہ مسلمان تھے، اور جو جہنم کی طرف بلانے والا ہو وہ کبھی بھی مسلمان ہو سکتا نہیں۔ اب چلتے ہیں فیصلے کی طرف کہ وہ فیصلہ کیا ہوا تھا۔ تو یہ میرے پاس کتاب موجود ہے تفسیر در منصور، اس کی جلد نمبر ہے 2، صفحہ نمبر ہے اس کا 5۔ ایک آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی، کیا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، جو وہ ارادہ اس کا ہوتا ہے وہ کام کر دیتا ہے۔ تو اس کی تفسیر کے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک نقل کی ہے، کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وَعِنْدَهُ ابو بکر و عمر و عثمان و معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، یہ چار بھی نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی تھا، نبی علیہ السلام کے پاس یہ چار یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اذا اقبل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر کیا ہوا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آئے، جب آئے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت معاویہ کو فرمایا، فقال النبی للمعاویہ تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کیا اتحب علی کیا تو علی سے پیار کرتا ہے؟ کیا تو علی سے پیار کرتا ہے؟ قال نعم، حضرت امیر معاویہ نے عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں میں بالکل علی سے پیار کرتا ہوں، میں علی کا دشمن نہیں ہوں، میرے سینے میں علی کا بغض نہیں، یا رسول اللہ میں واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتا ہوں۔ قال، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا انہا ستکون بینکم حنیہا، قال معاویہ فبعد ذلك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے درمیان ایک معاملہ ہوگا، تم دونوں کے درمیان ایک معاملہ ہوگا، ایک جنگ ہوگی۔ قال معاویہ، حضرت معاویہ نے عرض کی یا رسول اللہ فما بعد ذلك، حضور اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا عفا اللہ ورضوانہ، کہ اللہ تبارک و تعالی بھی تمہیں معاف فرما دے گا اور وہ تم سے راضی بھی ہوگا، اللہ تبارک و تعالی معاف بھی فرمائے گا اور تم سے راضی بھی ہوگا۔ قال معاویہ، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا رضینا بقضاء اللہ ورضوانہ،
ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پر اس کے فیصلے پر راضی ہیں. فَعِنْدَ ذَلِكَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فرمایا پھر اس موقع پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی ہے. اب دیکھیں اس حدیث پاک میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں علی سے پیار کرتا ہوں. پھر نبی نے فرمایا کہ تمہارے درمیان معاملہ ہوگا. تو کبینہ جب نبی نے فرما دیا کہ تمہارے درمیان معاملہ ہوگا تو تم آج کے کتے بلے کون ہوتے ہیں ان معاملات کو چھیڑنے والے کہ یہ کیوں ہوا, ایسے کیوں ہوا, یہ کیا معاملہ ہوا. اور کبینہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معاملہ ہوگا. پھر ساتھ میں فیصلہ بھی فرما دیا کہ ہوگا کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں معاف بھی فرما دے گا اور وہ تم سے راضی بھی ہو جائے گا. اور کمینہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معافی کی ڈگری نبی علیہ السلام نے عطا فرما دی. اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کی ڈگری نبی علیہ السلام نے عطا فرما دی. اور تم کون کتے بلے ہوتے ہو ان کے بارے میں یہ بکواسات کرنے والے کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں اور معاویہ کے اور حضرت عمار بن یاسر کے وہ قاتل ہیں اور وہ جہنم کی طرف بلانے والے لہذا وہ جہنمی ہیں. تم کو یہ اختیار کس نے دے دیا؟ بکواسے کرتے ہو. اتنا بغض تمہارے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھرا ہوا ہے کہ تم ہر حدیث کا ہی انکار کیے جا رہے ہو. تو اب ایک اور فتویٰ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سماعت فرما لے کہ جنگ صفین کے بارے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا. یہ کتاب سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی لکھی ہوئی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس سے فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے جو صحیح ہے, ضعیف ہے, حسن ہے, کون سی یہ حدیث پاک ہے. تو اس کے اندر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان علی شان نقل ہے. کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی آپس میں جنگ ہوئی تھی تو ایک بندے نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. حضرت علی سے پوچھا اے علی بتائیں معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے, جو انہوں نے آپ کے ساتھ جنگ کی ہے آپ کا اس کے ساتھ کیا نظریہ اس کے بارے میں. قال علی جن حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قتلایا و قتل معاویہ فی الجنہ. فرمایا کہ جو اس جنگ کے اندر میری طرف سے شہید ہوئے جو معاویہ کی طرف سے شہید ہوئے وہ سارے کے سارے جنتی ہیں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی رضا کی ڈگری نبی علیہ السلام نے عطا فرما دی اور ان کو جنتی مولا علی نے فرما دیا. تم کس منہ سے اپنے آپ کو علی والا کہتے ہو کہ جسے علی نے کہہ دیا ہے کہ یہ جنتی ہے تم ان کو سوئی کتی کی طرح پڑے ہوئے ہو اور بات کیا کرتے ہیں ہم علی والے ہیں. تم علی والے نہیں ہو, تم وہ علی والے ہو جنہوں نے جنگ صفین میں مولا علی کا ساتھ بھی دیا اور بعد میں مولا علی کو شہید بھی انہی لوگوں نے کیا. تم وہ والے علی والے ہو. کتاب ہے شیعوں کی لکھی ہوئی اصل شیعہ کتاب کا نام ہے, اس کے اندر شمر کے بارے میں لکھا ہوا ہے. وہ جو عبد الرحمن ابن ملجم اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جنگ صفین میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کمانڈر تھا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی اسی نے کیا تھا اور وہ شیعان علی میں سے تھا. یہ اصل شیعہ اس کے اندر یہ بات موجود ہے. اسی طرح ہی ایک کتاب اور لکھی ہوئی ہے سفینۃ النجار کے بارے میں, اس نام سے کتاب ہے, اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ شمر یہ بھی جنگ صفین میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھا, یہ بھی تھا. اور حضرت امام حسین کو شہید کرنے والا کون ہے یہی معلوم. تم وہ والے ہو کہ جو علی کا نام بھی لیتے ہو, اہل بیت کا نام بھی لیتے ہو اور ان پر ظلم بھی کرتے ہو, ان کے بارے میں بکواسات بھی کرتے ہو, ان کے دیے ہوئے عقیدے کا تم ڈیمیج بھی کرتے ہو. تم وہ والے ہو. تو ان تمام حدیث سے جنگ صفین کا فیصلہ بھی ہو گیا کہ جنگ صفین کا فیصلہ کیا ہے, دونوں گروہ جنتی ہیں, یہ دونوں مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, تو اب آتے ہیں ذرا روافض کی طرف. ان کو بھی کیڑا تنگ کرتا ہے, اس حدیث پاک کو لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بکواسات کرتے ہیں. تو میں اگر ان سے
दो हाथ कर दूं, ये इन्हीं की किताब लिखी हुई है तफसीर अय्याशी, और इसमें इन्होंने खुल कर की हुई है बदमाशी। इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है देखिए, समाअत फरमाएं। इस किताब के अंदर ये बात मौजूद है कि हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को भी इन लोगों ने कहा है कि वो भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जो सारे के सारे मुर्तद हो गए थे। ठीक है, तो इस किताब के अंदर भी ये बात मौजूद है। ये मेरे सामने जिल्द अव्वल पारा 4 सफ़ा 181, इसमें लिखा हुआ है। पहली बात हजरत अबू जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ इन्होंने मंसूब किया, क्योंकि ऐसी बात वो कर नहीं सकते। इन लोगों ने घड़ घड़ कर वो सारी बातें उनकी तरफ मंसूब कर दी। क्या लिखा है, हजरत अबू जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला, हजरत अबू जाफर इमाम बाकर ने फरमाया कि लोग नबी अलैहि सलाम के वफात के बाद पलट गए थे। किस चीज की तरफ है? कुफर की तरफ। 3 लोग थे जो नहीं पलटे, 3 लोग थे जो नहीं पलटे। वो 3 कौन कौन से हैं? हजरत मिकदाद, हजरत अबू ज़र और हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये 3 लोग हैं जो नबी अलैहि सलाम के बाद दीन इस्लाम पर कायम रहे, बाकी सारे के सारे मुर्तद हो गए। तो इस हदीस पाक में तो फिर मौला अली को भी इन्होंने मुर्तद कह दिया, इमाम हसन हुसैन की बात ही नहीं की। आगे फिर नीचे थोड़ा सा फिर इन्होंने दाल आटा किया। वो क्या? फजल बिन यसार कहते हैं अबू जाफर इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद तमाम लोग ज़माना जाहिलियत की तरफ पलट गए थे। 4 शख्स कायम रहे थे। पहले 3, इधर 4, वही 3 है। चौथा मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लिया, लेकिन मजे की बात यह है इमाम हसन इमाम हुसैन का नाम इधर भी नहीं लिया। इनके इस फतवे के तहत वो भी मुर्तद ठहरे। आगे फिर उस बंदे ने अर्ज की कि ए इमाम, आप हमें बताएं अम्मार इब्न यासिर के बारे में क्या ख्याल है? अम्मार इब्न यासिर के बारे में क्या ख्याल है? तो इमाम जाफर बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो भी उन्हीं लोगों में से था जो दीन इस्लाम से हट गए थे, वैसे हम उनसे प्यार करते हैं। तो इसके अंदर भी इन्होंने हजरत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्या कहा? मुर्तद। नाम लेकर मुर्तद कहा। इस्लाम में तो मुर्तद का कत्ल ऐसी वाजिब है। तुम रावसिया में तुमसे बात कर रहा हूं, वो प्लम्बर का तो जवाब हो गए। अब प्लम्बर के कुत्तों बिल्लियों में अगर दम खम है तो मेरे को दलील तोड़ कर दिखाएं, इसे झूठा साबित करके दिखाएं कि ये बात किताब में मौजूद नहीं है, तुमने अपनी तरफ से की है। तो ये देखो, अब रावसिया में तुमसे बात कर रहा हूं कि तुमने तो खुद अम्मार इब्न यासिर को मुर्तद कहा है, मुर्तद का कत्ल इस्लाम में वाजिब है। तुम किस मुंह से हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर इस जान को लेकर भौंकते हो? तो ये भी तुम्हारी ही किताब है, ये तुम्हारी ही किताब है। किताब का नाम है उसूल काफी, उसका तर्जुमा है। ये मतलब नहीं मिल रही, मैंने तलाश किया नहीं मिली, तो ये उसका तर्जुमा मेरे पास मौजूद है। इसके अंदर क्या लिखा है वही बात इसके अंदर भी मौजूद है। क्या? हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा गया, जो तो फिदा का, मैं आप पर फिदा मा कल्लना, हम थोड़े क्यों हैं? ये बात इनका बंदा कर रहा है हमरान बिन आयन। हमरान बिन आयन वो कह रहा है, कुल्तु li अबी जाफर अलैहिस्सलाम, मैंने अबू जाफर अलैहिस्सलाम से कहा, जो तो फिदा का मा कल्लना लबे जो तमाना अला शातिन मा अफनैनाहा, कहा कि आप हमें बताएं कि हम थोड़े क्यों हैं? हम इतने कम हैं कि अगर हम सारे बकरी पर जमा हो जाए कि बकरी खत्म करनी है, हमसे बकरी का गोश्त भी खत्म नहीं होता, हम इतने थोड़े हैं। तो फिर इमाम जाफर सादिक ने कहा, फ़क़ाल अला उहद्दिसुका बिअअजब मिन ज़ालिक, बताओ कि मैं तुम्हें इससे भी क्या कहते अजीब तर बात ना बताऊं? अल मुहाजिरून वल अंसार वहबू इल्ला व अशारा बियदिही सलासतन, कहा कि अंसार मुहाजिर सारे के सारे पलट गए थे दारा इस्लाम से, सारे के सारे मुर्तद हो गए थे, और उंगली से इशारा फरमाया कि 3 लोग थे जो बाकी रहे थे,
پھر وہ پوچھا کون کون سے؟ نام بتائے گا وہ والے ہیں جو پیچھے ذکر ہو چکا ہے، حضرت سلمان، حضرت مقداد اور حضرت ابو ذر۔ پھر پوچھا فقال حمران، حمران نے کہا فقلت جعلت فداک ما حال عمار قال رحم اللہ عمارا ابا یقظان بایا وقتل شہیدا فقلت نفسی ما شيء افضل من شهادتي فنظر الي فقال لعلك ترى انهم مثل ثلاثه ہے ہاتا کہا کہ میں نے پھر بات کی میں آپ پر قربان ہو جاؤں، عمار بن یاسر کے بارے میں کیا خیال ہوگا کہ عمار بن یاسر تو شہید ہیں اور اسلام میں شہادت سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں کہتے، یہ بات میں نے اپنے دل میں بھی کی تھی۔ تو امام جعفر نے کہا کہ تو عمار بن یاسر کو بھی تین لوگوں کے ساتھ ملاتا ہے؟ نہیں، عمار بن یاسر ان لوگوں میں شامل نہیں تھا۔ مطلب کیا ہوا کہ وہ بھی مرتد تھا۔ کمینوں، میں نے تمہاری 2 کتابوں سے یہ بات ثابت کی ہے کہ تمہارے نزدیک حضرت عمار بن یاسر ہیں ہی مرتد، اور مرتد کا قتل اسلام میں واجب ہوتا ہے۔ لہٰذا اب اگر تم نے کوئی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بکواس کرنی ہے تو پہلے ان پر فتویٰ دینا ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکاؤ تمہارے انہوں نے شہید کیا حضرت عمار کو، ان پر مرتد کا فتویٰ دینا ہوگا۔ جنہوں نے حضرت عمار بن یاسر کو مرتد کہا ان پر فتویٰ دینا ہوگا۔ پھر انشاءاللہ جب تم بات کرو گے تو تمہیں ایک دفعہ پھر وہ ہے نا کہ گنے والی مشین میں ایک دفعہ گنا دیتے پھر نکال کر دورا کر کے پھر دے دیتے ہیں، ہم انشاءاللہ تمہارے ساتھ یہی کریں گے۔ ابھی تو تمہارا اس طرح منہ بند کیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ان کو شہید کیا، تمہارے نزدیک یہ ہے مرتد اور مرتد کا قتل اسلام میں واجب ہے، لہذا تمہارا بھونکنا نہیں بنتا۔ اب آ جائیں، یہ جو پلمبر کا پٹا کھلا ہوا ہے وہ میں نے بات کی ہے نا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا تیسرا گروہ تھا، وہ اور تھا جنہوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ تو یہ کتاب ہے صحیح مسلم، صحیح مسلم کتاب کا نام ہے، اور اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اور یہ 1 2 نہیں بلکہ 4 مقام پر یہ اکٹھی حدیث پاک آئی ہے۔ وہ کیا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی امتی فرقتان ویخرج من بینہما مارقتن یلی قتلہم اولاہم بالحق۔ فرمایا یہ حدیث نمبر ہے بخاری مسلم شریف کی 24 58 24 59 24 60 24 61، یہ تمام کی تمام حدیثیں 4 حدیثیں بنتی ہیں، یہ چاروں میں یہی بات لکھی ہوئی ہے کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت تقسیم ہوگی، بٹے گی، ان کی آپس میں جنگ ہوگی، اور تیسرا گروہ ان میں داخل ہوگا جو ان کو لڑوائے گا، تیسرا گروہ داخل ہوگا، اور پھر جو ان 2 گروہوں میں سے جو مسلمان آپس میں لڑیں گے ان 2 گروہوں میں سے جو حق پر ہوگا وہی اس تیسرے گروہ کو قتل کرے گا۔ تو یہاں پر بھی نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو اپنا امتی کہا، حضرت امیر معاویہ کو بھی اپنا امتی کہا، حضرت علی کو بھی اپنا امتی کہا، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ جو حق پر ہوگا وہی وہ کیا کہتے ہیں تیسرے گروہ کو قتل کرے گا۔ تو یہاں پر نبی علیہ السلام نے حضرت علی کے پر حق ہونے کا بھی اعلان فرما دیا، کیونکہ میرے نبی نے پہلے فرمایا تھا جدھر حق ہے علی ادھر ہے، جدھر علی ہے حق ادھر ہے، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ تو یہ تو میرے نبی علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ تو جنگ نہروان اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ برحق مولا علی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر مانتے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہمارے امام محمد رضا نے تو یہ فرما دیا حق میں دستے حیدر قرار، جنگ صفین کو لے کر فرمایا حق میں دستے حیدر قرار، ولیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار، اور ان کو طعن و تشنیع کار فجار، برحق مولا علی امیر معاویہ بھی ہمارے سردار ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں، اور ان پر جو بھونکتا ہے وہ فاجر ہے، مسلمان ان کو نہیں بھونک سکتا۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ گروہ حضرت امیر معاویہ کا گروہ نہیں ہے۔